فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معراج میں جبریل سے پوچھتے تھے یہ شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم آفاق ہاں گردیدم مہر بتاں ورزیدم بس یار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے حاصل ہو کس کو ہم سری. حق نے کی ہے عطا سب سروروں کی سروری. آپ پر ختم ہے سب پیغمبروں کی پیغمبری. حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے. گل کو کیا ہے مشابہت رخ لالے رنگ سے. گل کو کیا ہے مشابہت رخ لالے رنگ سے. اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور اس معراج کے سفر کا آغاز جہاں سے رب العالمین نے فرمایا وہاں ایک لفظ ذکر کیا ہے جسے لفظ سبحان کہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات
جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ لفظ سبحان جو ہے، یہاں پر جتنے اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے تھے ان سب کے جواب اللہ نے صرف ایک لفظ سبحان میں ان کو دے دیے۔ چونکہ یہ سفر عقل میں آنے والا نہیں تھا لیکن عشق میں آنے والا ضرور تھا۔ عاشقوں کو ضرور سمجھ آ جاتی کہ محبوب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ سچ کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن عقل میں آنے والا نہیں تھا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سفر کے لیے جو آیت کے اندر پہلا لفظ استعمال کیا وہ سبحان۔ سبحان ایک ایسی بڑی طاقت کو کہا جاتا ہے جہاں انسانی طاقتوں کا اختتام ہو جاتا ہے اور وہاں سے جس طاقت کا آغاز ہوتا ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کچھ چیزوں کے نام تھے تو اللہ پاک نے ان سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ تو وہ آدم علیہ السلام نے بتائے۔ جب فرشتوں سے اللہ نے کہا تو فرشتے نہ بتا سکے، تو رب العالمین نے اس وقت فرشتوں سے جب سنا اور ان کو نہیں آیا اور آدم علیہ السلام نے بتا دیے تو وہاں پر فرشتوں نے بھی ایک لفظ کہا تھا اور وہ لفظ یہی تھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ مولا تو پاک ہے، ہماری طاقت یہاں ختم ہو چکی ہے جہاں سے تیری طاقت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جہاں تیری طاقت شروع ہوتی ہے وہاں پر ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر کھڑا ہونے والا انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ یہی لفظ ہوتا ہے، سبحانک اللہم، کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ باہر وہ بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، مالدار بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، لیکن جب رب کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے سبحانک، مولا میری طاقت اب ختم ہے، اب تیری طاقت کا آغاز، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ساری دنیا سے منقطع ہو گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر جناب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب کسی طرف سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو اس وقت جناب یونس علیہ السلام کی زبان پر ایک لفظ آیا تھا، اور وہ لفظ کیا تھا؟ یہی لفظ سبحان تھا جو اس وقت ان کی زبان پہ آیا۔ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مولا کریم اب ہماری طاقت ختم ہے، اب یہاں سے تیری طاقت کا آغاز۔ تو رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اس سفر کے لیے لفظ سبحان استعمال کر کے بتایا کہ لوگوں یہاں سے میرے محبوب کی اس سفر کی طاقت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی اللہ اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ میں اپنی طاقت سے اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ جب تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ مسجد اقصی کیسی تھی؟ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہوئی تھی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا مسجد اقصی کیسی تھی؟ اب ایک رات میں جب تشریف لے گئے تو وہاں سے جا کر اب رات کے حصے میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب تشریف لائے تو وہ کیا بتا سکتے تھے کیسی ہے مسجد؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے کچھ التباس ہونے لگا، چونکہ میں نے اتنے غور سے تو اس کو دیکھا نہیں تھا۔ اب وہ پوچھنے لگے اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کیسی، اس کے جب سوالات انہوں نے کیے، سوالوں کی بوچھاڑ کی، میرے آقا فرما رہے مجھے کچھ التباس ہونے لگا کہ میں کیسے ان لوگوں کو بتاؤں۔ میرے محبوب کے لیے رب العالمین نے مسجد اقصی کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا میرے سامنے یوں جس طرح یہ عقیل کا گھر ہے اس طرح میرے سامنے اللہ نے لا کر مسجد اقصی کو کھڑا کر دیا۔ میں مسجد اقصی کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی نشانیاں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ دنیا والوں کی طاقت نہیں تھی وہاں پر، رب العالمین کی طاقت تھی جس کا استعمال ہو رہا تھا۔ اور اس معراج کی رات میں جو رب العالمین نے پھر اپنے محبوب کو تحفے دیے،
ان تحفوں میں سے پہلا تحفہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، وہ 5 نمازوں کا تحفہ تھا۔ 5 نمازوں کا تحفہ رب العالمین نے دیا، جس کو بھی بتدریج کم کیا گیا، 50 نمازوں سے 5 کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار تشریف لے جاتے، نمازیں کم کرواتے، ہر بار 5 کم ہوتی رہی۔ 50 نمازیں تھی، کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں، اور اللہ رب العزت نے 5 نمازیں امت محمدیہ کو تحفے کے طور پر عطا فرما دی۔ اور پھر کہا کیا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کے کلمات پکے اور مقرر ہو چکے ہیں۔ اب اللہ کے کلمات جب لکھے جاتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میرے محبوب آپ کی امت کے افراد پڑھیں گے 5 نمازیں، جو 5 نمازیں پڑھیں گے ان کو میں 50 نمازوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ نمازیں 50 ہی ہیں، لیکن جب پڑھنے والا 5 بھی ادا کر لے گا تو گویا اسی طرح ہے کہ اگر اللہ اس کو 50 دیتے تو وہ 50 نمازوں کو بھی ادا کر لیتا۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا کہ یہ نماز کا تحفہ لے جاؤ۔ یہ تحفہ معراج کا ہے، معراج کا تحفہ۔ سارے تحفے نیچے دیے گئے، آسمان سے نیچے، اور یہ تحفہ معراج پر اللہ نے اوپر بلا کر دیا، عروج عطا کر کے پھر یہ تحفہ عطا کیا۔ باقی عبادات کے اندر ہم بول سکتے ہیں، روزہ ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں، آپس میں کلام کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہم کلام نہیں کر سکتے۔ حج ہے، حج کے اندر عبادت ہو رہی ہے، لیکن اس حج کی عبادت کے اندر بھی ہم کلام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بول سکتے ہیں، لیکن نماز ایسی عبادت اللہ نے تحفے میں دی کہ اس عبادت کے اندر کلام نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے وقت بھی ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز کے اندر گفت و شنید کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ تکبیر تمام چیزوں کو ہم پر حرام کر دیتی ہے۔ اب ہمارے لیے دوسرے سے بات کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، اب ہمارے لیے کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے، اب ہمارے لیے بات چیت کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، اب ہمارے لیے دائیں بائیں دیکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے، اب ہمارے لیے اپنی توجہ کو دائیں بائیں لے جانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہلی تکبیر کہہ دی، میرا نام بلند کر دیا، اب تمہارے اوپر ساری چیزوں کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ اب اس عبادت کو ایسے کرو جس طرح میرے محبوب نے معراج کا سفر کیا تھا، میرے محبوب کی توجہ اپنے خالق کی طرف تھی، تو جب تم اپنے معراج کے سفر پہ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو تمہاری توجہ بھی اپنے خالق کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر تمہارے دنیا کے دھندے تمہاری نماز میں آڑے نہیں آنے چاہیے کہ پھر تم نماز یہاں پڑھ رہے ہو اور نماز کے اندر تمہارے خیالات دنیا کے اندر گشت کر رہے ہو۔ فرمایا ایسا نہیں، اپنی عبادت کو ایسے کرو جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے ویسے تمہاری عبادت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا تحفہ جو رب العالمین نے اس رات میں امت کو عطا کیا، وہ تحفہ کیا تھا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات یہ اللہ کی طرف سے تحفہ عطا کی گئی، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ رات کے ابتدائی حصے میں ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات کو، فرمایا کہ یہ اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی برکت والی آیات جس کے اندر رب اپنے بندوں کو مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ سکھا رہے، میرے بندوں مجھ سے یوں مانگو میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، مجھ سے یوں مانگو۔ مانگنے کا سلیقہ اپنی امت کے افراد کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس انداز سے مجھ سے مانگو، جب تم مانگو گے تو تم نامراد نہیں ہو۔ اور تیسرا تحفہ اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عطا کیا، وہ تحفہ یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جو شرک نہ کر رہے ہو، توحید پر قائم ہو، توحید کی گواہی دیتے ہوں، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، میں ان سب کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دوں، میں ان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کروں۔ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے، اگر انسان ذرا چشم تصور سے سوچے کہ میرا رب اپنے محبوب کو تحفہ دے رہا ہے، اور وہ تحفہ میرے محبوب نے کہا تھا نا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ میرا رب مجھے جو دیتا ہے میں اپنی امت کی گود میں ڈال دیتا ہوں، میرا رب مجھے جو تحفہ عطا کرتا ہے میں اپنی امت کو دے دیتا ہوں۔ میرے رب نے یہ 3 تحفے معراج کی رات اپنے محبوب کو دیے اور دے کر میرے محبوب کو روانہ کیا۔ میرے محبوب تشریف لائے اور تشریف لاتے ہی میرے محبوب نے یہ 3 تحفے اپنی امت کی گود میں ڈال دیے۔ آج امت کے لیے ہے کہ امت کیا ان تحفوں کی آج قدر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟
کیا آج امت ان 5 نمازوں کو ادا کرتی ہے یا انہیں بھی اپنے بازار کی نظر کرتے ہوئے ضائع کر دیتی ہے؟ کیا امت آج سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے؟ ساری خیریں اگر اللہ دے دے، ساری بھلائیاں اگر اللہ دے دے، تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ ساری بھلائیاں ہمیں 2 آیتیں پڑھنے پہ مل جائیں تو اور ہمیں اللہ سے کیا لینا؟ اور شرک سے اپنی زندگی کو بالکل نکال دیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کہیں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین جب ہمارے دل میں آ جائے گا، اللہ اس یقین کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما رہے۔ کتنا بڑا انعام! اور پھر میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میری ملاقات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ جا کر اپنی امت کو میرا سلام عرض کیجئے گا۔ میرے محبوب کے ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سلام امت کو بھیج رہے ہیں۔ فرمایا کہ امت کو جا کر میرا سلام کہنا اور جا کر ایک پیغام بھی دینا۔ کہا کیا پیغام دوں؟ کہا کہ جا کر اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی ہموار زمین ہے، اور اس کا پانی بڑا ہی عمدہ اور خوش ذائقہ ہے، اور اس کے اندر اپنی کھیتی باڑی کا انتظام کرتے رہا کرو۔ فرمایا کہ وہ کھیتی باڑی کا انتظام کیا ہے؟ درخت لگانے کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ کہنا یہ تمہارا جنت کے اندر اپنا درخت لگانا ہے، الحمدللہ کہنا یہ جنت میں تم درخت لگا رہے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو تم جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو تم جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے ہاتھ یہ پیغام بھیج رہے ہیں اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، جتنا سبحان اللہ کہو گے اللہ اتنے جنت کے درخت تمہارے عطا کر دیں گے۔ اب جس کو جنت کے درخت ملیں گے اس کو جنت کی اتنی زمین بھی تو ملے گی، جس کو جتنے درخت ملیں گے اتنی زمین کا حصہ بھی، اتنے باغ کا حصہ بھی اللہ رب العزت اس کو مفت میں عطا کر دیں گے۔ تو میرے بھائی آج بہت تھوڑا وقت لگتا ہے ہمارا، کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ ہمارے پاس جب تک یہ زندگی کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک ہم ہر لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک جملہ بھی بولتے ہیں، وہ ایک جملہ بھی ہمیں اپنے رب کے بڑا قریب کر دیتا ہے۔ اور بہت سے جملے ایسے ہیں جو بڑے ہماری زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے میزان عمل میں وہ بہت بھاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث۔ فرمایا کہ اس حدیث پاک میں بھی یہی بتایا گیا کہ تمہارے یہ کلمات زبان پر کہنے میں بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور فرمایا میزان میں جب یہ تلیں گے ان کا وزن ہوگا اس وقت تمہاری حیرت کی انتہا نہیں رہے گی، مولا یہ تو اتنے چھوٹے سے کلمات تھے، تو نے اتنا زیادہ ان کا اجر عطا کر دیا، اتنا بڑا اجر تو نے عطا کر دیا۔ اور یقیناً یہ ہمیں ملنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ہمیں بتا کر جا چکے ہیں کہ لوگوں ان کلمات کو اپنے پلے باندھ لو، اللہ تمہارے ان کیے ہوئے اعمال پر تمہیں اتنا بڑا اجر دینے والا ہے کہ تم تصور سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا اس رات میں، کچھ چیزیں ایسی جو میرے محبوب علیہ السلام کو دکھائی گئیں، اور ان میں ایک میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا جب گزرے ہیں تو ایک جگہ سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، وہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی جو زمین پر گری، اس نے کہا بسم اللہ۔ جب اس نے بسم اللہ کہا اس نے کہا یہ بسم اللہ کس کا نام لے رہی ہو تم؟ یہ کون ہے اللہ؟ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ کیا میرے والد کو کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کا نام لے رہی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا اچھا میں اپنے باپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے اپنے باپ کو کہا، فرعون کو کہا، فرعون نے طلب کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اپنے اللہ کو مانتی ہوں جو مجھے بھی رزق دیتا ہے، تجھے بھی دیتا ہے، میرا بھی پالن ہار ہے، تیرا بھی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ ایک تانبے کا بڑا کڑایا لیتا ہے، اس کے اندر تیل ڈالتا ہے، تیل کو گرم کرتا ہے، گرم کرنے کے بعد اس کے ایک بچے کو اس کی نظروں کے سامنے اٹھا کر اس پکتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بڑھیا، وہ عورت کہنے لگی دیکھو
میرے بچوں کو تم تیل میں تو ڈال رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ دفن کر دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہاری بات مان لیں گے۔ اب اس نے دوسرے بچے کو بھی اٹھایا، اس میں ڈالا۔ اب چھوٹا سا ایک معصوم بچہ، اس کا دودھ پیتا بچہ، جب اس کو ڈالنے لگے تو اب وہ بچے کو جب کڑھائی کے پاس کیا تو ماں تو پھر ماں ہے نا، اس کے دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں۔ ماں اس وقت تڑپ جاتی ہے کہ میرا یہ معصوم بچہ آگ کی نظر ہو رہا ہے، میری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور اس نے اس وقت ذرا تھوڑا سا ماں پیچھے ہوئی تو وہ معصوم بچہ جو بولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، طاقت نہیں رکھتا تھا، اللہ نے اس کو اس وقت قوت گویائی عطا کی، اور وہ معصوم بچہ بولتا ہے اور بول کر کہتا ہے ماں کود جا اس آگ میں، یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ماں اس آگ میں کود جا، یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ تو بڑا ہلکا ہے، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب اس دنیا کے اندر تم اس مصیبت کو جھیل لو گے، اللہ تمہیں آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان کی قبر سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو پھیل رہی ہے، وہ خوشبو آپ بھی محسوس فرما رہے ہیں میرے محبوب۔ تو میرے محبوب علیہ السلام پھر جب تھوڑا اور آگے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جن کے تانبے کے ناخن ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں ان کے، اور وہ کبھی اپنے سینے کو چھیلتے ہیں، کبھی اپنے چہروں کو چھیلتے ہیں، اور وہ چھیل رہے ہیں، مسلسل چھیل رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا وہاں جا کر۔ اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اگلا کنے دیکھیا، دیکھی جائے گی جدوں ہوتے ہوئے گی۔ میرے بھائی وہ سب جہان میرے محبوب نے دیکھا ہے اور امت کو آ کر بتایا ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ وہاں پر۔ دنیا کے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اگر آج تمہارے اعمال اچھے ہو گئے اللہ کے ہاں سے تمہاری قدر ہونے والی ہے، اور اگر آج تمہارے اعمال برباد ہو گئے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ اب یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جس کے حدیث پاک میں کہا گیا نا الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ اور پھر ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم پسند کرتے ہو یہ کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ جب یہ پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے بھائی کی غیبت کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا تذکرہ تم ایسے انداز سے کرو جو تمہارے بھائی کو ناپسند ہو، یعنی اس کا ایسا تذکرہ کرو جو اس کو ناپسند ہو، وہ تذکرہ کرنا اس کی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ اب صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ اگر واقعی وہ برائی ہمارے اس بھائی میں پائی جا رہی ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں پائی نہیں جا رہی اور تم اس کے بارے میں وہ منسوب کر کے کہہ رہے ہو، پھر تو تم اس پر بہتان باندھ رہے ہو، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ دیکھو، اور بسا اوقات ہم اپنی نظروں سے بھی غیبت کر جاتے ہیں، یوں اشارہ کر دینا کسی کی طرف، کسی کی طنز کرتے ہوئے کسی کی طرف اشارہ کر دینا، یا دیکھ رہا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں یہ بھی غیبت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عورت آقا علیہ السلام کی مجلس میں آئی، میرے آقا کی مجلس میں آئی، اور حضور علیہ السلام کو اما جان کہنے لگی دیکھیے اس عورت کا قد کتنا چھوٹا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، اس کی غیبت کی۔ اب یہ غیبت اتنی سخت، یہ کراہت کی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے آج تم اگر کوئی تمہارا بھائی سویا پڑا ہو اور ہوا تیز چلے اور اس کے کپڑا اڑ جائے اس کے جسم سے، اس کا جسم کچھ برہنہ ہو جائے، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم اس کے کپڑے سے اس کے جسم کو ڈھانپ دیں گے۔ فرمایا تم تو اس کے جسم سے اور کپڑا اتار رہے ہو۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے اگر کوئی آدمی آ کر تمہارے سامنے کسی کی کوئی برائی کرتا ہے اور تم اس سے بڑھ کر اس کی برائی کے اندر مصروف ہو جاتے ہو،
آج یہ ہماری محفلوں میں عام ہو گئی یہ چیز، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس گناہ کو آج ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، آج ہمارے ہاں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے کس قدر ان کے لیے سزا تیار کی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، جس گروہ سے میرے محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا، ان کے فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے کوٹھریوں جتنے ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، یہ سود کھانے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب سود کھانے والا اٹھے گا تو وہ اس طرح ہوگا جیسے دیوانہ مجنون آدمی، پاگل آدمی اٹھتا ہے، اس طرح قیامت کے دن اٹھ کر وہ دائیں بائیں دیکھتا پھرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ چیزیں جن سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے، جو چیزیں دیکھ کر ہمیں بتائی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔